Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, listeners, and students, I say you welcome and Assalamu alaikum in the series of my lecture. This series is about the law of contract, that is the Contract Act 1872, and the today's chapter is chapter number 3, and this chapter is about the contingent contracts. The contingent contracts are known in Urdu as Mashroot Muahidat. So please open your books and see the section number 31. Contingent contract defined. A contingent contract is a contract to do or not to do something of some event collateral to such contract does or does not happen. Illustration: A contract to pay B 10,000 rupees if B's house is burned. This is contingent contract. मशरूत मुआहदात के बारे में सेक्शन 31. मशरूत मुआहदा वो मुआहदा है जो किसी फेल के करने या इज्तनाब से किसी वाक़या वाबस्ता के वकूअ पज़ीर होने या अदम वकूअ पज़ीर होने पर मशरूत हो. आसान अल्फाज में कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं जो किसी हैपनिंग के साथ, किसी इवेंट के साथ कॉन्टेंजेंट हो जाएं, मशरूत हो जाएं, जुड़ जाएं कि किसी काम के होने के साथ किसी मुआहदे का तय पाना. जैसे कि इस मिसाल में आपने देखा कि अलिफ ने बे से 1,000 रुपये या 10,000 रुपये देने का वादा किया उस वक्त जबकि बे का घर जल जाए. तो अगर घर जलेगा नहीं तो 10,000 रुपये मिलेंगे नहीं. तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स तब फुलफिल होंगे जब वो कॉन्टिजेंसी, वो शर्त, वो जो हैपनिंग थी वो हो जाए. तो Section 32. Enforcement of the contracts contingent is an event happening. Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has been happened. If the event becomes impossible, such contract become void. सेक्शन 32 कहता है किसी गैर मुअय्यन वाक़े के वक़ूअ पर मशरूत मुआहदे का निफाज. ऐसा मुआहदा जिसमें किसी फेल का करना या न करना किसी गैर मुअय्यन आइंदा वाक़े के वक़ूअ पर मशरूत हो, इस वक्त तक नाफिज नहीं हो सकता जब तक कि वाक़े का वक़ूअ न हो, और अगर इस वाक़े का वक़ूअ गैर मुमकिन हो तो मुआहदा भी कलअदम होगा. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उसी वक्त फुलफिल हो सकते हैं जब वो कॉन्टेंजेंसी, वो शर्त परफॉर्म हो जाए, और अगर वो शर्त काबिल अदायगी न हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी अदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की अदायगी को जोड़ दिया गया है उस वाक़े के होने या ना होने के साथ. तो जब वाक़या नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा. लिहाजा इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स को अदालत से इन्फोर्स भी उस वक्त तक नहीं करवाया जा सकता जब तक वो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट हो नहीं जाती. Section 33. Enforcement of the contracts contingent on an event not happening. Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before. Illustration: A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return. This ship is sunk. The contract can be enforced when the ship is sinks. अगर आप सेक्शन नंबर 33 का मुतालिया करें तो सेक्शन 33 से ये पता लगेगा कि गैर मुअय्यना वाक़े के अदम वकूअ पज़ीर पर मशरूत मुआहदात का निफाज. ऐसा मुआहदा जिसमें किसी फेल का करना, ये ना करना किसी गैर मुअय्यना वाक़े आइंदा के अदम वकूअ पज़ीर पर मशरूत हो, इस वक्त नाफिज हो सकता है जब वकूअ इस वाक़े का नामुमकिन हो लेकिन इससे पेशतर नहीं. यानी कि अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मिसाल बताई गई है कि ए ने बी से कहा कि मैं आपको एक मखसूस रकम की अदायगी उस सूरत में करूँगा जब ये शिप, ये जहाज़ वापस ना आए यानी डूब जाए,
اور یہ شپ ڈوب گیا، واپس نہ آیا، تو اب اے پابند ہے کہ بی کو رقم کی ادائیگی کر دے۔ دوسرے لفظوں میں اگر شپ واپس آ جاتا تو پھر اے بی کو رقم کی ادائیگی کرنے کا پابند نہ ہوتا۔ Now this contract has been made contingent with the sinking of the ship. Where the ship sunk, now the A is responsible to pay the sum of money which has been promised or made contract to B by him. اس سے علاوہ اور کیونکہ اس سے پیشتر یہ پتہ نہیں تھا کہ شپ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن جب شپ ڈوب گیا اور جس بارے میں کہا گیا تھا وہ کہا گیا پورا ہو گیا، تو اب کانٹریکٹ کی ادائیگی ضرور ہوگی کیونکہ وہ کانٹینجنسی پوری ہو گئی۔ 34 when event on which the contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of living person. If the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under the future contingencies. Illustration دیکھ لیجئے. A agrees to pay B a sum of money if B marries C. C marries D. The marriage of the B to C must now be considered impossible, although it is possible that D may die and that C may afterward marries B. Section 34 says in Urdu, as واقعہ جس پر معاہدہ مشروط ہو کب ممکن متصور ہوگا اگر وہ واقعہ کسی شخص کا آئندہ عمل ہو۔ اگر واقعہ آئندہ جس پر کوئی معاہدہ مشروط ہو ایسا واقعہ ہو جس پر کوئی شخص غیر معین وقت میں عمل پیرا ہوگا تو وہ واقعہ اس وقت تک ناممکن متصور ہوگا جب وہ شخص ایسا کوئی عمل کرے جس سے یہ بات ناممکن ہو جائے کہ وہ شخص کسی وقت معین کے اندر یا بجز وقوع اور اتفاقات کے اس طریقے پر عمل کر سکے گا۔ یعنی کہ میں نے آپ کو اس مثال میں بھی بتایا کہ اے نے بی سے کانٹریکٹ کیا کہ بی تم سی سے شادی کر لو۔ اب سی جا کر ڈی سے شادی کر لیتا ہے تو سی سے شادی اسی وقت کی جا سکتی ہے جبکہ اس کی کسی اور سے شادی نہ ہوئی بھی ہو۔ یہاں پر سی از the representation of the female. So a female can marry one person at a time. So one time C as a female cannot marry simultaneously more than one person. تو اب سی سے بی کی شادی کرنا یوں تو اب اس وقت ناممکن ہے، اس وقت تک جب تک کہ سی جو کہ ڈی سے شادی کر چکا ہے ڈی وفات نہیں پا جاتا۔ once D dies, now the C is become singles. اب سی سے دوبارہ شادی بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان معاہدات کے بارے میں ہے جس پر معاہدہ مشروط ہو کب ناممکن متصور ہوگا اور اگر اس واقعے سے آئندہ کہ اس شخص کا لائے عمل نظر آ رہا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ ان سیکشنز کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کسی ساتھی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ 34 کو ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں کہ ان تمام ایونٹس کے بارے میں ہے، یہ کانٹریکٹس کانٹینجنٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈیمڈ یعنی نظر آتے ہیں ناممکن، اور اگر اس کو فیوچر میں کسی لیونگ پرسن کے زندہ شخص کے رویے سے ممکن بنایا جا سکے یا بنا دیا جائے۔ جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو آلریڈی سبسکرائبڈ ہیں وہ چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں، اس پر کافی سارا مٹیریل موجود ہے۔ انشاءاللہ اسی جیسی کسی دوسری انفارمیٹیو لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام۔